السلام علیکم ایوری ون. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹرانسینڈنٹل موومنٹ. ہم اس کو دیکھیں گے ٹرانسینڈنٹل موومنٹ کیا ہوتی ہے, اس کا اوریجن دیکھیں گے, کدھر سے اسٹارٹ ہوئی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ہر چیز کو ہم ڈسکس کریں گے. ٹرانسینڈنٹل موومنٹ کافی سارے کویشچنس میں پوچھی جاتی ہے, لٹریچر میں پوچھی جاتی ہے اور بی اے ایم اے کے سلیبس میں بھی پوچھی جاتی ہے. بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ. کافی سارے اسکرین پہ مینشنس کیے گئے ان ایگزامس میں پوچھی جاتی ہے یہ والی ٹرانسینڈنٹلزم یا یہ والی ایج. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اس کا کنسیپٹ کلیئر ہونا بہت ہی ضروری ہے لٹریچر میں. تو اس ایج کو آئے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا, کدھر سے اسٹارٹ ہوئی اور اس کے کون کون سے کریکٹرسٹکس ہیں. ٹرانسینڈنٹل موومنٹ کیا ہوتی ہے, اس کا اوریجن دیکھیں گے اور ہم اس کے بلیفس دیکھیں گے اور اس کے کریکٹرسٹکس دیکھیں گے اور جو کون کون سے ممبر جو اس میں شامل تھے اس ایج میں ان کو ڈسکس کریں گے. اس کی ڈیفائن دیکھیں گے, اوریجن دیکھیں گے. آہستہ آہستہ ہر ایک چیز کو ہم ڈسکس کریں گے, ایک ایک چیز کا کنسیپٹ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ موومنٹ ہے کیا, واٹ از ٹرانسینڈنٹل موومنٹ, یہ کیا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, اس کی ڈیفائن ہم دیکھیں گے. ڈیفینیشن اینڈ میننگ. ٹرانسینڈنٹل از اے فلاسفیکل موومنٹ. یہ ایک فلاسفیکل موومنٹ ہے. یہ امریکن ہسٹری میں اسٹارٹ ہوئی تھی, ماڈرن پیریڈ میں اسٹارٹ ہوئی تھی کیونکہ اس دور میں ماڈرنزم زیادہ آ گئی تھی. یہ ایک گروپ تھا انٹلیکچوئل لوگوں کا گروپ تھا امریکہ میں. وہ یہ بلیو کرتے تھے فلاسفی کے اوپر. وہ کہتے تھے کہ انڈیویجول کی پاور ہونی چاہیے. A group of American intellectuals who met informally for philosophical discussion. یہ انٹلیکچوئل لوگوں کا گروپ تھا جو کہ ملتے تھے وقفے وقفے میں اور فلاسفی کے اباؤٹ ڈسکشن کرتے تھے. ان کی جو ڈسکشن ہوتی تھی وہ فلاسفی کے اوپر ہوتی تھی. یہ لوگ بلیو کرتے تھے کہ سوسائٹی اور اس کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں نا وہ کرپٹ ہیں, تو اسی لیے یہ فلاسفی کے اباؤٹ ساری کی ساری ڈسکشنز کرتے تھے. The group believed that society and its institutions corrupted the purity of the individual. یہ جو لوگ بلیو کرتے تھے کہ سوسائٹی اور اس کے اداروں نے لوگوں کو کہیں نہ کہیں کرپٹ کر دیا ہے. تو بیسیکلی اس ایج کا پرپز یہ تھا کہ لوگوں کو پاورفل بنانا, نہ کہ انسٹیٹیوشنز کو پاورفل بنانا. یہ لوگ جو ہے نا بلیو کرتے تھے انڈیویجویلٹی پہ. کہتے تھے انڈیویجویلٹی کو ہم بڑھائیں, نہ کہ ہم جو ہے نا انسٹیٹیوشنز کو بڑھائیں. کلیئر ہو گیا یہاں تک. فلاسفیکل موومنٹ تھی, امریکہ میں اسٹارٹ ہوئی تھی اور امریکن جو انٹلیکچوئلس تھے نا ان کا ایک گروپ ہوتا تھا جو ملتے تھے اور وہ فلاسفی کے اباؤٹ بات کرتے تھے. وہ بلیو کرتے تھے کہ یہ جو سوسائٹی ہے اور اس کے ادارے ہیں انہوں نے لوگوں کو کرپٹ کر دی, کہیں نہ کہیں انہوں نے لوگوں کو کرپٹ کیا ہے. کلیئر ہو گیا. بیسیکلی پرپز یہی تھا اس ایج کا, انڈیویجویلٹی کو بڑھانا rather دین انسٹیٹیوشنز. کلیئر ہو گیا. امریکہ میں یہ اسٹارٹ ہوئی تھی کیونکہ ماڈرنزم بہت زیادہ آ گئی تھی اس ایج میں, تو اس کا فوکس یہی تھا, مور فوکسڈ آن دا انڈیویجول rather دین آن دا انسٹیٹیوشنز. اس کا فوکس یہی تھا کہ انڈیویجول کے اوپر فوکس کرنا, اس کی پاور کو بڑھانا, اس کی ایبلٹی کو دکھانا, نہ کہ انسٹیٹیوشنز کو. یہ جو انٹلیکچوئل لوگوں کا گروپ تھا یہ بلیو کرتے تھے کہ انسٹیٹیوشنز کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور انڈیویجول کی جو اہمیت ہے اس کو ختم ہی کر دیا گیا ہے. اسی لیے انہوں نے کیا کیا, اپنا ایک گروپ بنایا اور وہ ملتے تھے اور ڈسکشن کرتے تھے اس چیز کے اوپر, فلاسفی کے اوپر, کہ انڈیویجول کو جو ہے نا پاور دینی چاہیے, انڈیویجول کو اس طرح سے ہونا چاہیے, اس طرح سے ہونا چاہیے. انڈیویجول کو پاور دیتے تھے. تو یہاں تک کلیئر ہو گیا. یہ نا ریلیٹڈ ٹو یونیٹریزم. یہ 17th سینچری میں ایک موومنٹ اسٹارٹ ہوئی تھی, یونیٹریزم. تو اس کا مقصد تھا کہ انڈیویجول کو جو ہے نا خوشی ہو, ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس سے انڈیویجول کو خوشی ہو, اس کو پلیزنٹ محسوس ہو. اس کو بولتے ہیں یونیٹریزم. تو یہ جو ٹرانسینڈنٹلزم ہے یہ بھی اسی یونیٹریزم سے ہی کہیں نہ کہیں لی گئی ہے, کیونکہ اس کا مقصد تھا انڈیویجول کو خوشی دینا, ایسے کام کرنا جس سے انڈیویجول کو خوشی ہو, انڈیویجول کی
پار کو دکھانا. تو یہ جو موومنٹ ہے نا ٹرانسجینڈر موومنٹ، یہ بھی اسی یونیٹریزم سے لی گئی ہے، اور جو یونیٹریزم موومنٹ ہے یہ 17 سینچری میں اسٹارٹ ہوئی تھی. اس کا مقصد یہی ہوتا تھا لوگوں کو خوش کرنا. پھر اس کے بعد ٹرانسجینڈرزم آئی، اس کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ نا لوگوں کی پرسنل فریڈم کو دکھانا. ٹھیک ہے. یہ جو امریکن لوگ تھے نا انہوں نے کہا کہ ہم نا انڈیویجول کے کنسیپٹ کو بھول گئے، تو اسی لیے انہوں نے کہا انڈیویجول کی پاور کو ختم کر دیا گیا ہے، صرف اور صرف ہم انسٹیٹیوشنس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، ہمارا فوکس ہی یہی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ کنسرن ود پرسنل فریڈم، کہ ہمیں نا پرسنل فریڈم انڈیویجول کے اوپر کنسرن کرنا چاہیے، ہمیں اس کی پاور کو دیکھنا چاہیے، اس کے رائٹس کو دیکھنا چاہیے، ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جس سے انڈیویجول کو خوشی محسوس ہو، اس کی ہمیں پاور کو دکھانا چاہیے. تو یہی دکھایا گیا ہے. اب یہاں تک تو کنسیپٹ کلیئر ہو گیا. اب ہم اس کا اوریجن دیکھتے ہیں، اوریجن آف ٹرانسجینڈر موومنٹ، کہ اس کا اوریجن کیا ہے، یہ کیسے سٹارٹ ہوئی اور کدھر کدھر سے سٹارٹ ہوئی، کیسے ایک گروپ بنا اور یہ جو موومنٹ ہے سٹارٹ ہوئی. A group of American intellectuals met at Ralph Waldo Emerson's house and elsewhere. یہ جو انٹلیکچوئل لوگوں کا گروپ تھا یہ نا ریلف ویلڈو ایمرسنز ہاؤس میں ملتے تھے. یہ جو ریلف ویلڈو ایمرسن ہے یہ ناولسٹ تھا اور بہت بڑا رائٹر تھا، پوئٹ بھی تھا. تو یہ سارے اس کے گھر میں اکٹھے ہوتے تھے وقفے وقفے سے اور ڈسکشن کرتے تھے فلاسفی کے اوپر. تو یہ گروپ اس کے گھر میں اکٹھا ہوتا اور فلاسفی کے اباؤٹ بات کرتا. یہ ٹرانسجینڈر کلب واز فاؤنڈیڈ آن سپٹمبر 12, 1836. یہ جو گروپ تھا نا 12 سپتمبر 1836 کو بنا. اسٹارٹ کب ہوا؟ 12 کو. تو یہ گروپ تو بن گیا 12 سپٹمبر کو 1836 کو، لیکن ڈیولپ ان دا ایسٹرن یونائٹڈ اسٹیٹ ان لیٹ 1820s اینڈ 1830. اور یہ کیا ہوا ایسٹرن یونائٹڈ اسٹیٹ میں 1820 اور 1830 میں ڈیولپ ہوا. سپٹمبر میں تو بن گیا، آگے پھر یہ فردر ڈیولپ ہوا 1820 1830 میں. اسٹارٹ اس کا کب ہوا؟ سپٹمبر کو. 12 سپٹمبر 1836 کو اس کو کیا کیا گیا؟ بنایا گیا. آگے یہ ڈیولپ ہوتا گیا. Come to an end in 1840 but the movement continued. اور 1840 میں اس ایج کو کیا کر دیا گیا؟ ختم کر دیا گیا، اینڈ ہو گیا اس ایج کا. لیکن پھر بھی اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم پیریڈ کے لیے یہ جو موومنٹ ہے یہ چلی. ٹرانسجینڈرلزم had started to fade out completely in 1850. 1850 میں یہ بالکل ہی اینڈ ہو گئی تھی، بالکل ختم ہو گئی تھی، یہ فیڈ آؤٹ ہو گئی تھی. تو یہ کیا ہوا 1840 میں اینڈ ہوئی تھی، پھر اس کے بعد 15 میں کیا ہو گئی تھی؟ بالکل ہی ختم ہو گئی تھی. اب ان کے بلیفس کیا تھے ٹرانسجینڈر موومنٹ کے، کہ وہ کس چیز کے اوپر بلیو رکھتے تھے، کیا کیا ان کے بلیفس تھے. ایوری تھنگ از اے ریفلیکشن آف گاڈ. ہر چیز وہ کہتے تھے گاڈ کی مطلب عکس ہے، ہر چیز میں گاڈ کا عکس ہے. تو پہلا ان کا بلیو یہی ہوتا تھا ایوری تھنگ از اے ریفلیکشن آف گاڈ. فزیکل ورلڈ از اے ڈور وے ٹو دا اسپرچول ورلڈ. فزیکل جو ورلڈ ہے، فزیکل دنیا ہے، یہ کہتے تھے ڈور وے ہے ٹو دا اسپرچول ورلڈ، روحانی ورلڈ کی طرف. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا ہے. یہ ان کے بلیو ہوتے تھے اس ایج میں، کہ کہتے تھے ایوری تھنگ از اے ریفلیکشن آف گاڈ، فزیکل ورلڈ از اے ڈور وے ٹو دا اسپرچول ورلڈ. پیپل کین یوز انسٹیٹیوشن ٹو سی گاڈ ان نیچر اینڈ دیئر سولز. یہ بلیو رکھتے تھے کہ لوگ نا اپنی چرچ وغیرہ کی بجائے اپنے انٹیوشنس کی مدد سے گاڈ کو دیکھ سکتے ہیں، اپنی سول سے دیکھ سکتے ہیں. ان کو چرچز وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے گاڈ کو دیکھنے کے لیے. A person in their own best authority. پرسن ایک خود ہی اتھارٹی ہے، خود اس کے پاس ایک اتھارٹی ہونی چاہیے. اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی انسٹیٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی ایک اتھارٹی ہے. اور اس کو کیا ہے، اس کو گاڈ کو دیکھنے کے لیے چرچ کی بھی ضرورت نہیں ہے، خود ایک اتھارٹی ہے وہ. کلیئر ہو گیا. پھر اس کے بعد اس میں دکھایا گیا ہے کہ نا
feelings and intuitions are superior to reason and intellect. تو وہ کہتے ہیں فیلنگ جو ہے نا وہ سپیریئر ہیں ریزنس اور انٹلیکٹ کے اوپر. اس دور میں بتایا تھا ماڈرنزم آ گئی تھی، زیادہ تر فیلنگس کے اوپر بات نہیں کی جاتی تھی، ایموشنس کے اوپر. تو وہ کہتے تھے فیلنگس جو ہیں امپورٹنٹ ہیں رادر دین ریزنس، کہ ریزن سے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں ہر چیز کے ریزن کی بجائے فیلنگس اور اپنی اسپریچولیٹی کو کیا کرنا چاہیے، فوکس کرنا چاہیے، اس چیز کا انالیسس کرنا چاہیے. اس کا بلیف یہی تھا. کلیئر ہو گیا ہے. یہ کچھ ان کے بلیفس تھے اس دور میں. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہیومنز آر انہیریٹنٹلی گڈ، کہ جو انسان ہے نا وہ پیدائشی طور پر اچھے ہیں، اندر سے اچھے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی برا نہیں ہوتا. کلیئر ہو گیا. سوسائٹی اینڈ اٹس انسٹیٹیوشنز ریلیجن اینڈ پالیٹکس آر کرپٹنگ. وہ بلیو رکھتے تھے، انٹلیکچوئل لوگوں کا جو گروپ تھا وہ کہتے تھے کہ سوسائٹی اور اس کے ادارے، ریلیجن اور جو پولیٹکس ہیں یہ سارے کے سارے کرپٹ ہیں. اس لیے وہ کہتے تھے انسان کو پار دینی چاہیے نہ کہ انسٹیٹیوشنز کو. وہ کہتے تھے یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں اور یہ سارے کے سارے پولیٹکس پارٹ ہو گئے، یہ پارٹیز ہو گئی، یہ کرپٹ ہیں، یہ کہیں نہ کہیں سے انسان کو بھی کرپٹ کر دیں گی. وہ کہتے تھے ہیومن شوڈ اسٹرائیو ٹو بی انڈیپینڈنٹ اینڈ سیلف ریلائنٹ. تو وہ کہتے تھے انسان کو نا ان انسٹیٹیوشن وغیرہ پہ نہیں ڈپینڈ ہونا چاہیے، اس کو آزاد ہونا چاہیے، اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اس کو ان چیزوں کے اوپر باؤنڈ نہیں ہونا چاہیے، اس کا اپنا ایک فریڈم ہونا چاہیے. تو وہ زیادہ تر انڈیویجویلٹی کے اوپر بات کرتے تھے. تو کافی سارے کورسز دیے گئے ہیں، یہ اس سلیبس سے ریلیٹڈ کویشچنز ایگزامس میں پوچھے جا سکتے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایج ہے. لٹریچر میں اس ایج کو بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے کیونکہ اس ایج کا مین فوکس یہی تھا کہ انڈیویجویلٹی کی کنسیپٹ کو ابھارنا. ماڈرنزم بہت زیادہ آ گئی تھی، لوگ ریزنس کے اوپر بات کرتے تھے، لاجک کے اوپر بات کرتے تھے، تو سائنس کا کنسیپٹ آ گیا تھا. تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں. ٹرانسجینڈر موومنٹ کے کریکٹرسٹکس کو ہم ڈسکس کریں گے ون بائی ون کہ اس ایج کے کون کون سے کریکٹرسٹکس تھے. انڈیویجولیزم کا کنسیپٹ آیا تھا اس ایج میں. اور مین اور ایکول کہتے تھے، انڈیویجول کا کنسیپٹ ہونا چاہیے. تو آئیڈیلزم جو ہے نا اس کا انہوں نے کنسیپٹ دیا تھا، آئیڈیاز وغیرہ کے اوپر بیسڈ ہوتے ہیں، اس کا کنسیپٹ انہوں نے دیا تھا. اور مین اور ایکول انڈیویجولزم میں اور آئیڈیلزم میں آئیڈیاز کے اوپر فوکس کرتے تھے. ڈائیونٹی آف نیچر کے اوپر اس کے کریکٹرسٹکس ہیں، وہ ڈائیونٹی آف نیچر کے اوپر ڈسکس کرتے تھے. زیادہ تر مطلب بیلیفس وغیرہ کا کنسیپٹ دیتے تھے اس ایج میں، نہ کہ سائنس وغیرہ کا. سمپل لیونگ کا کنسیپٹ دیتے تھے کہ مین کو سمپل لیونگ ہونا چاہیے، کرپٹ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح سے اس کا کنسیپٹ دیا گیا ہے کریکٹرسٹکس میں. انڈیویجولزم، آئیڈیلزم، ڈائیونٹی آف نیچر، سمپل لیونگ اینڈ اسپریچولیٹی شوڈ کم فرام دا سیلف. وہ کہتے تھے انسان کے اندر روحانیت کا کنسیپٹ ہونا چاہیے خود سے ہی. پیچھے ہم نے دیکھا کہ وہ کہتے تھے چرچز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گاڈ کو دیکھنے کے لیے ہماری روحانی جو ہے نا صلاحیت ہی کافی ہے. تو وہ کہتے تھے انسائٹ اینڈ ایکسپیرئنس آر مور امپورٹنٹ دین لاجک. کہتے تھے لاجک کی بجائے ہمارے جو انسائٹ اندر والی روح ہے اور ایکسپیرئنسز ہیں یہ بہت ضروری ہیں. تو وہ کہتے تھے ہر چیز میں ریزن ضروری نہیں ہوتا، فیلنگس وغیرہ یہ چیزیں بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. تو کون کون سے ممبرز دیے گئے تھے ٹرانسجینڈر موومنٹ میں ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون کے کون کون سے ممبرس سے. کافی سارے ممبرس تھے جنہوں نے اس ایج میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو پہلے جو ہے نا اس ایج میں وہ ہیں ریلف والڈو ایمرسن. یہ وہی ہیں جن کے گھر پہ گروپ پہ اکٹھا ہوتا تھا. پھر اس کے بعد فیڈرک ہینری ہیڈ پہ کافی سارے مینشن کیے گئے ہیں. یہ سارے کے سارے جو ممبرز ہیں اسکرین پہ مینشن کیے گئے ہیں، آپ اسکرین شاٹ لے لیجیے گا. ان ممبرز نے امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا اس ایج میں. اس ایج کا مقصد یہی تھا بس انڈیویجویلٹی کے اوپر بات کرنا. اینی کویشچن اباؤٹ اٹ یو کین آسک می، آئی ول ایکسپلین یو. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر نہیں آئی تو کمنٹ میں بتائیے گا. اور مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.